السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا SDG گولز پہ۔ آج میں پہلے ایک دفعہ آن لائن آیا ہوں تو نیٹ کے ایشو کی وجہ سے دوبارہ آف لائن جانا پڑا ہے۔ ابھی دوبارہ جو ہے وہ آیا ہوں۔ اصل میں یہ کہ ہمارے پاس جو پاکستان میں یہ مسئلہ بن رہا ہے، اب میں نے وائی فائی بھی لگایا ہوا ہے، سم پہ نیٹ ہے، لیکن دونوں جو ہے صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے کبھی کبھی۔ پاکستان میں ابھی تو ہم جو ہے نا پورے ملک میں ہر جگہ یہ چیز جو ایک بیسک نیڈ بن چکی ہے وہ ہم پرووائڈ نہیں کر سکے ہیں، وہ مہیا نہیں کر سکے ہیں۔ میں آج بات کروں گا SDG گولز پہ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سیٹ بائی یونائٹڈ نیشنز فار دا ورلڈ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ اگر عمل کیا جائے، انہوں نے 17 گولز جو مقرر کی ہیں، اگر دنیا میں یہ چیز امپلیمنٹ کر دی جائے، یہ ہر جگہ پہنچ جائے، یہ ضروری ہو جائے، تو دنیا ایک بہتر لیونگ پلیس بن سکتی ہے۔ ایک ایسی جگہ کریٹ کی جا سکتی ہے، دنیا کو ایسا بنایا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ ایک ہیپی ایٹماسفیئر میں رہ سکیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ایک لائک یوٹوپیا، کہ ہم یوٹوپیا کریٹ کر سکتے ہیں۔ یوٹوپیا نہیں بن سکتی، لیکن اگر ان پہ عمل کیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہم اس میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ٹوٹل میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ 17 گولز ہیں۔ میں ان پہ ڈیلی کوشش کروں گا کہ ایک ایک پہ بات کروں۔ آج میں جس سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غربت۔ ان کی جو پہلی گول ہے وہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو، دنیا میں کوئی بندہ جو ہے وہ غریب نہ ہو۔ اب غربت کی ڈیفینیشن جو ہے علاقہ ٹو علاقہ جو ہے وہ ویری کر دی جاتی ہے۔ ہم کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے تو اس پہ غربت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ غربت ایک مخصوص جو ہے ڈیفینیشن ہے کہ جس کے تحت بندہ ایک مخصوص انکم جو کما رہا ہے ڈیلی کے حساب سے، دن کے حساب سے، اگر اس کی لگاتار انکم چل رہی ہے یا منتھلی انکم لگاتار چل رہی ہے تو اس کا مطلب وہ غربت غریب نہیں ہے۔ امیر ملکوں نے غربت کے جو معیارات ہیں ان کے طور سے اور ہائی ہیں، اور ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں، غریب ملک ہیں، جیسے ترقی پذیر ملک ہیں، ان میں غربت کے جو تعریف ہے وہ بہت کم لیول تک لے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو غریب ملک ہیں، جو ترقی پذیر ملک ہیں، ہم اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی اگر پاکستان جیسے ملک کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پہ 37% لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اب ان کا گزارا کیسے چل رہا ہے یہ وہ جانتے ہیں جو ان کا خدا جانتا ہے، کیونکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ان کے سسٹم چلتے جاتے ہیں، لیکن وہ جو چیز جس پہ عمل ہونا چاہیے تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں، اتنا گزار سکیں ان کا زندگی کے ساتھ کا کنیکشن قائم رہے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ انسان نے جو ترقی کی ہے اس نے بہت ساری چیز سیکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اس میں انسانیت کے معیارات، انسانیت سے محبت اور انسانی ہمدردیاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے غربت کیسے ختم ہوگی، غربت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے ہم یہ تو لگا دیتے ہیں کہ اتنے % ملک میں غربت ہے، اتنے % لوگ جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، یا اتنے % لوگ ہیں جن کی انکم جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے یا محدود ہو رہی ہے۔ ابھی کرونا کے ٹائم میں یہ چیز بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ غربت جب وہ لوگ جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے تھے ان کے کام بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوئے ہیں۔ اور اگر انسان نے انسانیت کو بچانا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اب اس کے لیے کیا ہے، ہم یہ نہیں کہ ہر بندے کو محتاج بنا دیں۔ آپ ایک بندے کو ایک وظیفہ دے دیں کہ ہر مہینے کا 1000 روپے دے دیں،
ہر مہینے کے کچھ راشن دے دیں تو یہ اس کی زندگی کا تسلسل اس طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ اس کو ایک ایسی لیونگ دیں کہ جس میں وہ باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے، تب اس کو غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے وہ ایسے کاروبار سیٹ کرنے ہیں، ایسے کام سیٹ کرنے ہیں کہ جس سے وہ لوگ اپنی ہنر کے بنیاد پر اس کا کام کر سکیں۔ ہماری جو تعلیم ہے، ہماری جو تعلیم کے مسائل ہیں، اس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ہنر کی تعلیم نہیں دیتے۔ اگر آپ لوگوں کو ہنر سکھا دیں تو وہ لوگ اپنے ہنر کی بنیاد پر اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں، نہ صرف وہ اپنے خاندان کو غربت سے نکال سکتے ہیں بلکہ وہ اس ملک کے ایک اچھے شہری بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے پاس طریقہ کار وہیں سے غلط ہو جاتا ہے کہ ہماری تعلیم میں وہ سکم رہ جاتا ہے، جس وجہ سے ایک ایسی جنریشن، ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا۔ اب جو ہنر نہیں ہوگا تو وہ مزدوری کرے گا؟ اب جب وہ ملک جو ہے وہ پہلی غریب ہے، پہلی خطۂ غربت کے ساتھ رہ رہا ہے، اس میں اتنے کام ہیں کہ وہ لوگ اس کو برداشت کر سکیں یا وہ اس کے لیے مزدوری کریٹ کر سکیں۔ اگر ہنر والے لوگ سامنے آ جائیں تو ہنر والے لوگ جو کاروبار شروع کریں گے، چاہے کاروبار چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے وہ ایک دکان ہی بنا رہا ہو، چاہے وہ ایک فوٹو اسٹیٹ کی دکان کھوکھا ہی کھول رکھا ہو یا کمپیوٹر کا سسٹم کھول رکھا ہو، اس کے بعد اس نے کم از کم 1-2 بندوں کو ملازم رکھا ہوتا ہے۔ یا وہ لوگ جن کے تھرو وہ سامان لا رہا ہے، جیسے گاڑیاں آ رہی ہیں، گاڑیوں میں سامان آ رہا ہے، گاڑیوں میں لادنے والے مزدور ہیں۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن جو ہوتا ہے، وہ کنیکشن ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس سے غربت کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا، ہم نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کو ہنر مند بنانا ہوتا ہے۔ اب تعلیم کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے ابھی تک جو ہمارے مسائل جو کریٹ ہوئے ہیں، مسائل بنے ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے خاتمہ ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر لوگوں کو کاروبار کرنے کے آسان طریقے بتائے جائیں کہ لوگ گھروں میں کام کر سکیں، لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں، جس کے لیے بہت بڑی جگہ اور بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت نہ ہو، ان کو ایسی سکلز دی جائیں۔ ہمارے پاس اسکلڈ لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو وہ سرمایہ یا وہ جگہ نہیں دے سکتے کہ جس کی بنا پر وہ ایک بہتر معاشرہ کریٹ کر سکیں۔ پھر ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ کماتا ہے اور پورا گھر جو ہے، پورا خاندان جو ہے اس کو کھاتا ہے۔ اب ایک بندہ کمانے والا ہو جہاں پہ 7-8 کھانے والے ہوں تو وہ کیسے اس غربت سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ہماری جو آبادی ہے وہ تقریباً 51% جو مرد ہیں، 49% عورتیں ہیں۔ اگر جو عورتوں کی تعداد ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور ہماری جو اب عورتیں ہیں ان کا بہت کم پرسنٹیج ہے وہ لوگ جو ہے وہ کام کرتی ہیں، کیونکہ معاشرہ ان کو کام کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر معاشرے کو چلانا ہے تو یہ 2 پہیے ہیں معاشرے کے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اگر معاشرے کی ترقی کو اوپر لے کے آنا ہے تو ہمیں اس عورت کو اس کو معاشرے کا ایک کام کرنے والا حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ اگر گھر کے دو افراد اگر کمانے لگ جائیں تو وہ گھر جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے۔ ہماری غلطیاں یہیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو استعمال میں لا کر ہم غربت پہ قابو پا سکتے ہیں، اس کو اگنور کر دی جاتے ہیں۔ ہم بچوں کو تو بہت اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، لیکن بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ اگر بچیاں جو ہیں وہ زیادہ کیا کریں گی، ان کو ٹیچر بنا دیا جائے گا۔ ان میں اگر اہلیت ہے، وہ اگر انجینئر بننا چاہتی ہیں، آرکیٹیکٹ بننا چاہتی ہیں، کسی اور شعبے میں جانا چاہتی ہیں،
ان کو وہ وسائل یا وہ چیزیں مہیا نہیں کی جاتی۔ دوسرا ایک ہمارے جو ملک میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بچوں کو کچھ لوگ تعلیم دے دیتے ہیں، ان کو پروفیشنل ڈگریز بھی مل جاتی ہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کئی اور شعبوں میں چلی جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا بہتری آئے گی؟ اس سے بہتری آئے گی؟ اس سے بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ معاشرے کا ایک اہم پرزہ آپ نے اس کو گلنے سڑنے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ اگر معاشرے کا ہر پرزہ، ہر ٹول اگر اس لیول تک کام کرنے لگ جائے جس لیول تک اس کی ضرورت ہے، تو ہمارے معاشرے کی، میں نے پہلے جیسے بتایا ہے، بہت ساری خرابیاں جو ہے وہ برڈ میں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی جڑوں کو، جو معاشرے کی جڑیں ہیں، ان کو نہیں دیکھتے، ہم اوپر سے تراش خراش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ جڑوں کو مضبوط نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ معاشرے میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون ایسے نہیں دوڑے گا۔ معاشرے میں خون تب بھی دوڑے گا جب آپ معاشرے کے ہر فرد جو ہے، جو کام کرنے کے قابل ہے، وہ کام کرے گا۔ وہ جیسے میں نے ایک بتایا ہے کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کمانے والا ہے اور باقی 10 کھانے والے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ جو ہے، ایک اور مسئلہ میں یہ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ بلا سوچ سمجھو اس کے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں بناتے۔ اگر منصوبے بناتے بھی ہیں تو اس کو اس لیول تک نہیں لے کے جاتے جس لیول تک لے کے جانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جن چیزوں پہ عمل ہونے نہیں دیتے ہیں، جس وجہ سے جو ایک بندہ کما رہا ہے اس کے اگر 5-7 بچے ہو گئے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا نظام کیسے چلے گا؟ وہ ان چیزوں کو کیسے مینیج کرے گا؟ کیونکہ ابھی جو اگر دیکھا جائے تو معاشرے کی جو لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی آمدنیں جو ہے وہ سرنک ہو رہی ہیں۔ اس سرنک جو آمدن ہو رہی ہیں، اس کا حل اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ اگر ایک بندہ سیلریڈ پرسن ہے، تنخواہ لینے والا بندہ ہے، تو وہ تنخواہ اپنی کیسے بڑھائے گا؟ اگر کوئی کاروبار کرنے والا بندہ ہے تو وہ کاروبار کو کیسے کرے گا؟ غلط کام کرے گا۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو معاشرے میں برائیاں خود ہی سر اٹھانے لگ جائیں گی، اور ان برائیوں کی وجہ سے آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ سب سے زیادہ سیلریڈ پرسن جو ہیں وہ اس چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی لگی بندی آمدنی ہوتی ہے۔ اس لگی بندی آمدن میں ان کا گزارا اور اس خاندان کا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے چند باتیں کی ہیں جن کی وجہ سے ہم اگر دیکھیں تو یہ وہ ضروری چیزیں ہیں کہ جن کو استعمال میں لا کر ہم جو ہے بہت کچھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور بات آ جاتی ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ ایسے پروجیکٹ نہیں لا رہی، بڑے لیول پہ پروجیکٹ نہیں لا رہی کہ جو پروجیکٹ جو ہیں وہ اگر کام میں لائیں، انڈسٹریز کو ڈیولپ کریں، زراعت کو ڈیولپ کریں، سڑکوں کو ڈیولپ کریں، ڈیمز بنائیں، تاکہ ہمارے ملک میں صنعتی انقلاب آئے۔ صنعتی انقلاب آئے گا تو لوگوں کو زیادہ روزگار ملے گا۔ ایک صنعت جو ہے اس کے اندر اگر 2000 بندے کام کر رہے ہیں تو اس کے ارد گرد چھوٹے موٹے کام جو ہیں بہت سارے بڑھ جاتے ہیں، جس سے پورا علاقہ جو ہے وہ ایک انقلابی، اس پورے علاقے میں ایک انقلابی تبدیلی آتی ہے۔ لوگوں میں نئی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، لوگ اس کے مطابق تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ اس کے مطابق ہنر حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے مطابق جو ہنر ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کو ایسے ادارے بنا دی جاتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہنر حاصل کریں۔ ہنر سکھانے والوں کو کاروبار مل جاتا ہے، کام مل جاتا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو حکومت اگر چاہے، عوام اگر چاہے، ان کو استعمال کر کے، ان کو کام میں لا کر تو غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایسا ممکن ہے۔ اللہ آپ خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔